أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 90 آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ تلاوت کی ہے۔ اس کا روان ترجمہ دیکھیے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما بہت برا ہے، ما اشتروا جو انہوں نے خریدا یا بیچا یا لین دین کیا، دونوں معنی میں آ جاتا ہے۔ بہ انفسہم ساتھ اس کے اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانیں انہوں نے کھپائیں اور جو چیز اس کے عوض ان کو ملی وہ بہت بری ہے۔ محنت انہوں نے کی، ظاہر بات ہے قرآن مجید نے محنت کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آدمی جو بھی دنیا میں عمل کر رہا ہوتا ہے اپنی جان کو مشکل میں ڈالتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، تو جو چیز اس کو ملتی ہے وہ بہت بری ہے۔ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ وہ انکار کریں بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، باغیا ضد کی وجہ سے۔ اب ان کے اندر ایک ضد ایسی چیز، قرآن مجید نے اس آیت میں بہت سی نئی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ نازل کرے من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی من یشاء من عبادہ اس پر جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل عطا کر دے۔ ان کو کیا اعتراض ہے اس پر کہ ان کے بہت سے اعتراضات تھے، یہاں یہ بات ابھی آ رہی ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، پس مستحق ہو گئے غضب پر غضب کے، غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور واسطے کافروں کے اہانت آمیز، دکھ دینے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب اس ایک آیت کو دیکھیے، اتنی جامع قرآن مجید نے یہاں بات بیان کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بغیان کا لفظ قرآن مجید پہلی مرتبہ لے کے آیا، یعنی جو بھی انسان کسی کا کہا نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی ضد ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی، بس ضد کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا۔ یہاں ایک بات تو اس کی طرف اشارہ کیا۔ اور جب انسان اپنی جان کو کھپاتا ہے دنیا کی غرض سے، دنیا کے حوالے سے، دنیا طلبی کے حوالے سے انسان اپنی جان کھپاتا ہے اور دین کو پسے پر چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن مجید کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک آدمی اس کو پیاس لگی ہو، کھڑے ہو کے پانی پی لے تو کیا اس کا پیٹ نہیں بھرتا؟ یقیناً پیٹ تو بھرتا ہے، لیکن وہ اگر سنت کے مطابق پانی پیے، یعنی بسم اللہ پڑھے، بیٹھ کے پیے، 3 سانسوں میں پیے، بعد میں الحمدللہ کہے، تو کون سا عمل اس کا بہتر ہوگا؟ پیٹ تو اس نے عمل تو کر ہی لیا، پانی پیٹ تو اس کا بھر گیا۔ لیکن قرآن میں اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں، جو اللہ نے نازل کی ہیں، جو شریعت ہے، اس پر یہ عمل نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی غرض سے یہ سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں،
تو کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں کہا نہیں مانتے؟ نبیوں کا کہا انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ آج کی دنیا میں قرآن مجید پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ بس یہ باہم ضد کی وجہ سے۔ میں اس کی مثال اور بھی دیتا ہوں کہ اگر میرا کوئی بچہ نمازی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے، اور میں کہیں مسجد میں کبھی گیا ہی نہ ہوں، نمازی نہ میں نے پڑھی ہو، اور وہ مجھے تلقین کرے کہ آؤ بھی بات سن، ابا جان نماز پڑھیں مسجد میں، مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو آئیے، تو میں نہ مانوں، ضد پہ اڑا رہوں، تو میں اس کی بات نہیں مانتا۔ تو اس اعتبار سے، اور میں یہ بات کہہ دوں وقالوا قلوبنا غلف، میرے دل بھرے ہیں، میرا غلاف چڑھا ہوا ہے، یا پرباش اپنی بات اپنے پاس رکھو، میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو، میں اپنی ضد کی وجہ سے اس کا کہا نہیں مانتا۔ تو یہاں اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور یہودیوں کو پہلے تورات موجود تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ اسی وجہ سے نہیں کہ ابھی ہمارے پاس تورات موجود ہے، ہم ان کا کہا کیوں مانیں؟ اچھا، یہ بات اس وقت کی ہے، اور آج کی دنیا میں اگر آج کسی کے پاس قرآن کا علم آ جائے اور لوگ اس کو پہچان بھی لیں کہ قرآن کی بات کہہ رہا ہے، اور پھر اس کو اپنی ضد کی وجہ سے نہ مانیں، تو آج تو فٹ ہو گئی ہے۔ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے، یہ کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے، اپنے مال میں سے، اپنا علم عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر مرضی چاہے۔ بس اس پر سزا دیکھیے کتنی سخت سزا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، بس مستحق ہو گئے، حقدار ہو گئے غضب پر غضب کے۔ دیکھیے یہ بات غضب پر غضب کی بات جب ہم کہتے ہیں، تو ہم پیچھے جب یہودیوں کے اوپر فرض جرم عائد ہوئی، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرض جرم عائد کی تھی، اس نعمت کی ناشکری پر۔ تو کہا گیا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ اللہ کے غضب کا شکار ہونا، ان پر تو فرض جرم عائد ہو گئی۔ اور آج کی دنیا میں یہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، آگے کیا کہا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اب یہ اور سخت بات کہہ دی واسطے کافروں کے، انکار کرنے والوں کے، نہ ماننے والوں کے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ پہلی مرتبہ قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے کہ جو آدمی ضد کی وجہ سے کسی بات پہ اڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی کا عذاب دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ مانتا تو ہے نہیں، انکار تو وہ کرتا ہے۔ اس کافر سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ نان مسلم ہو، ہندو کی بات تو نہیں ہو رہی، یہاں تو اہل ایمان کو بات ہو رہی ہے۔ اہل ایمان جب نہیں مانتے، دیکھیں یہ آگے آپ پڑھ لیں گے، قرآن میں یہ دلیل دیتا ہے کہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کافر کا لفظ بولتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، واسمعوا غور سے سنو، وللکافرین عذاب الیم، بعد سے کافروں کے دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ انکار کرنے والے جو ہیں، نہ ماننے والے جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عذاب دیتا ہے۔ تو یہ عذاب مہین جو ہے رسوا کرنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حق کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حق سامنے آ جائے تو فوری طور پر اس کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ اس عذاب میں مبتلا ہونے کی وعید سنا دی گئی ہے۔ عذاب مہین کا مطلب ہے کہ سسکیوں والا عذاب، ایسے شخص کو موت نہیں آتی، موت ترستا ہے کہ کس طرح مجھے موت آ جائے۔ دیکھ لیں آپ آج کی دنیا میں، دیکھیں جنہوں نے بڑی مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، جنہوں نے جامع حفظہ ماری، آج ان کی موت کیسی ہے، وہ ترس رہا ہے، اس کو دنیا میں ایسی بیماری لگی ہے۔ جن کو اکثر اوقات جو لوگ دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اپنے ضد پہ اڑے رہتے ہیں اور
ویسے تو میں سمجھتا ہوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگدار میں شوید پریزگار. اگر وہ بڑھاپے میں بھی آ جاتے ہیں پھر بھی وہ دین پر عمل نہیں کرتے اور استضاء کرتے ہیں اور مانتے نہیں اور ضد پر اڑے رہتے ہیں، پھر ان کو جو بیماریاں لگتی ہیں، وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یا ایسی بیماری کوئی ایسی لگ جاتی ہے جو کھا ہی کچھ نہیں سکتے. ایک ڈبل روٹی کے ایک پیس پر وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی اولادیں مال دولت کھا رہی ہوتی ہیں، ان کو اجاڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتے ہیں، ان کو فالج ہو جاتا ہے اور وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات کی، اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اللہ ہمیں دے. حق سامنے آ جائے ہم قبول کریں. اس کے لیے ایک دعا بڑی دلچسپ ہے، اور وہ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھانا، اور ایسا نہ ہو کہ حق سامنے آئے تو ہم اس کو باطل سمجھ بیٹھیں، اس کو قبول کرنے کی توفیق نہ فرما، اور ایسا نہ ہو کہ باطل سامنے آئے ہم اس کو حق سمجھ بیٹھیں، اور پھر اگر حق آئے تو ہم اس کا انکار کریں اور باطل آئے تو اس کو اقرار کر لیں. یہاں یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور حق سامنے آئے، قرآن سامنے آئے، یہ ان کی عادتیں تھی قرآن مجید نے یہاں جو بیان کی ہیں. اور ہم لوگوں کی بھی، ہماری عادتیں بھی کچھ اسی طرح ہی ہیں کہ قرآن کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم ضد کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس عذاب کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسا عذاب نہ ہے جو عذاب مہین ہے، اور ہم کسی اللہ میں مرتے وقت کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہم دعا یہ کیا کریں کہ حق کو قبول کریں اور اس پہ عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں قرآن مجید کی تعلیمات کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر.